فعل امر اور نہیں ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا، امر کا مطلب، اور نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منع کرنا۔ افعل، افتح، اجعل، ٹی پی آئی دہرا لیں ذہن کو تازہ کرنے کے لیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آئیے اس میں چونکہ تھوڑا ہم آپ کو ساتھ ساتھ کچھ دو جملے عربی کے بھی سکھا رہے ہیں، تو یہ ایک لفظ ہے سوفا۔ سوفا کا مطلب ہوتا ہے جلد یا عن قریب۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھی کب آؤ گے، تو اگر میں ابھی جلدی آ رہا ہوں، تو عربی میں پوچھتے ہیں تم کب آؤ گے، تو آپ نے کیا کہنا؟ سوف جئت، بس میں ابھی آ رہا ہوں۔ جا کا مطلب تھا نا آنا، تو جئت تو کیا ہو جائے گا؟ میں آتا ہوں۔ سوفا میں ابھی آ رہا ہوں۔ سوفا کا مطلب ہوتا ہے جلدی یا عن قریب۔ جیسے اس کی دیکھ لیں مضارع کے ساتھ اس کا ٹیبل، سوف یفعل، وہ جلدی کرے گا۔ یفعل کا مطلب تو یہ ہے نا، یفعل وہ جلدی کرے گا، اب وہ کرے گا۔ جب سوف لگ گیا تو معنی کیا آئے گا؟ جلدی کا آئے گا۔ سوف یفعل، وہ جلدی کرے گا۔ سوف یفعلون، وہ سب جلدی کریں گے۔ سوف تفعل، آپ جلدی کریں گے۔ سوف افعل، میں جلد کروں گا۔ سوف تفعلون، آپ سب جلد کریں گے۔ سوف نفعل، ہم سب جلد کریں گے۔ سوف کا یہ سمجھانے کے لیے ٹیبل کے ساتھ لگایا، تو سوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلد یا عن قریب۔ لیکن سوفا سے بھی ایک فاصل لفظ صرف سین ہے، اگر سین آ جائے تو پھر یہ یعنی اتنا جلدی ہے کہ سوفا بولنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ سین یعنی بہت جلد، یعنی سا، سوفا جلد یا عن قریب، سا بہت جلد۔ سیفعل، جیسے وہ تھا نا سوفا یفعل، وہ جلد کرے گا، تو یہ کیا آ گیا؟ سیفعل، وہ بہت جلد کرے گا۔ سیفعلون، وہ سب بہت جلد کریں گے۔ ستفعل، آپ بہت جلد کریں گے۔ سافعل، میں بہت جلد کروں گا۔ یا اس کا اور ترجمہ کر لیں، یکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ یکتب، وہ لکھتا ہے، اس کے ساتھ سا لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سیکتب، وہ جلد لکھتا ہے۔ سیکتبون، وہ سب بہت جلد لکھتے ہیں۔ ستکتب، آپ بہت جلد لکھتے ہیں۔ ساکتب، میں بہت جلد لکھتا ہوں۔ ستکتبون، آپ سب بہت جلد لکھتے ہیں۔ سنکتب، ہم بہت جلد لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ جائیں اصل جو ہمارا حصہ ہے امر اور نہیں کا۔ امر ہوتا ہے کسی کو حکم دینا، نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا۔ اسی کو بالفاظ دیگر یوں کہا جاتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، و نہی عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرنا۔ اب یہ دیکھ لیں قرآن مجید میں سینکڑوں الفاظ اس نمونے پہ آتے ہیں، یعنی امر کے نمونے پہ آتے ہیں۔ اس کو فعل امر یا نہیں کہتے ہیں۔ اب افعل، فعل کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کیا۔ یفعل، وہ کرتا ہے، تو امر کیا ہو جائے گا؟ افعل۔ اب دیکھ لیں فعل کا ہمارا جو اشارہ تھا وہ یہاں پہ تھا، فعل، یہاں پہ فعل۔ یفعل یہاں پہ آ گیا، یفعل، افعل، افعل، ٹھیک ہے، افعل، افعل، ٹیبل پڑھ، افعل ایک ہے، افعلو، وہی ہم نے جو یوں کیا تھا اس کو اب یوں کریں گے۔ افعل کے لیے ایک، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، ٹھیک ہے، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، سمجھ گئے اشارہ؟ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، کر، ترجمہ کریں عربی میں، کر، سب کرو، مت کرو، آپ سب مت کرو، لا تفعلو۔ افعل، اب یہ دیکھیں عربی کا فرق سمجھیں۔ یہ لفظ دونوں آپ کو ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ فعل امر میں حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ افعل، یہ حکم دیا جا رہا ہے، افعل، افعل کرو، وہ کیا کہتا ہے؟ افعلو، میں کرتا ہوں۔ ادھر افعلو آ جائے تو وہ بات مان رہا ہے۔ افعل، جیسے کہا اقرا، پڑھ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اقرأ، میں پڑھتا ہوں۔ اقرأو، وہ کہیں گے نقرأو۔ یہ سمجھ گئے نا؟ یہ افعل اگر شروع والے حمزہ کے نیچے زیر ہو تو آخر میں لام کے اندر جزم ہو، لام کے اوپر جزم ہو، تو یہ فعل امر ہوگا افعل۔
اور حمزہ کے اوپر زبر آ جائے اور آخر والی لام پہ یعنی آخر والے حرف پہ پیش آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ قبولیت کا ہو جائے گا۔ افعل افعلو، ہاں افعلو نفعلو ہم مانتے ہیں۔ افعل خیرہ، اچھا کام کرو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ افعلو خیرہ، ہاں میں اچھا کام کرتا ہوں۔ افعلو خیرہ نفعلو خیرہ۔ اب یہ سمجھ آ گیا نا کہ نون شروع میں آئے تو جمع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اب یہ پورا ٹیبل آ گیا جتنا بھی آپ نے آج تک پڑھی ہے گرامر۔ پہلا ٹیبل ہے ماضی کا، اگلا ہے مضارع کا، اور اگلا ہے امر کا۔ یہ دہرا لیں میرے ساتھ، پھر آگے چلتے ہیں۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلتو، فعلتم، سوری پھر کریں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ آپ ترجمہ کریں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ ہم سب نے کہ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلو، تفعلون، نفعلو۔ میرے ساتھ دوہرا لیں، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ آپ ترجمہ کیجئے گا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آ گیا فعل امر، تیسرا ٹیبل۔ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ ترجمہ کیجئے، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ آپ کروائیں یہ تینوں ٹیبل، کھڑے ہو کے سب کو ساتھ لیں، ادھر کو رخ کر لیں۔ ذالک جزاک اللہ۔ امر، لا تفعلوا، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہمارے پاس افتح کھولنے سے ہے۔ افتح کا مطلب، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح آپ کھولتے ہیں۔ اور فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فاتحہ اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح تو کھول۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انا، بے شک، ترجمہ آپ کریں، انا، انا، ہاں بے شک ہم نے، فتحنا ہم نے کھولا، لاکا فتحن، فتحن واضح کھولنا، فتحن کھولنا، مبینہ واضح۔ دیکھیں یہ صورت ہے، آپ خود دیکھیں ترجمہ، آپ کو الحمدللہ اتنا سمجھ آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، انا، انا کا مطلب بے شک، فتحنا کس نے کھولا؟ فتحا، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا۔ ترجمہ کیا ہوا؟ انا فتحنا، بے شک ہم نے کھولا، کیا کھولا؟ فتحن، فتحن کھولنا، انا فتحنا، سوری انا فتحنا لکا، ہم نے کھولا کس کے لیے؟ آپ کے لیے، کیا کھولا؟ فتحن، فتح کو، یعنی ہم نے آپ کے لیے کھولا، کھولنا یہ لفظی معنی بنتا ہے، لیکن ہم اس کا بامحاورہ لیں گے، بے شک ہم نے کھولا لکا آپ کے لیے، فتحن کھولنا، کھولنا ہی ہوگا، کھولنا، فتحن مبینہ، مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح،
انا بشک ہم نے فتحنا کھولا ہم نے لکا آپ کے لیے فتحن فتح مبینہ واضح. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فاتحہ سے فعل امر ہے. فاتحہ سے فعل امر کیا ہوگا؟ افتح. افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. ٹھیک ہے. جیسے اب گرمی سردی میں یہی رولا ہوتا ہے نا, گرمیوں میں اے سی چل رہا تو پھر بھی ہم کہتے ہیں بھی مت کھولو دروازہ, لا تفتح مت کھول. اور اگر گرمیوں میں اے سی بند ہو گئے پھر ہم کہتے ہیں افتح کھول دو دروازہ, بھی ہوا آنے دو. ٹھیک ہے. افتح الباب. اب اس افتح کے آگے آپ جو بھی لگاتے جائیں. بچہ بیٹھا کتاب بند کر کے ٹیچر کہے افتح الکتاب کتاب کھول. آپ وہاں دروازے کے پاس کھڑے ہیں تو میں کہوں گا افتح الباب دروازہ کھول. آپ پنکھے کے پاس کھڑے ہیں تو میں کہہ دوں گا افتح المروحہ پنکھے کو کھول دو. اور اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کتاب بند کریں, تو پھر میں کیا کروں گا لا تفتح الکتاب کتاب مت کھول. لا تفتح الباب دروازہ مت کھول. افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. افتح. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھول دو, آپ کہیں گے جی میں کھولتا ہوں. افتح افتح میں کھولتا ہوں. افتحو نفتحو ہم کھولتے ہیں. افتح الکتاب کتاب کھولو, آپ کیا کہتے ہیں افتحو الکتاب ہاں میں کتاب کھولتا ہوں. افتحو الکتاب سب کو کہا جائے گا سب کتاب کھولو, آپ کہیں گے نفتح الکتاب ہم ساری کتاب کھولتے ہیں. یہ فاتحہ سے ٹیبل یہ کوئی کروا دے. شاباش ادھر آ جاؤ یہاں پہ یہ تینوں ٹیبل فاتحہ فاتحہ فتحو فتحو فتحت فتحت فتحتو فتحتم فتحتم فتحنا فتحنا. جزاک اللہ. فتحو یہ یفتحو سے مضارع یہاں سے یفتحو یفتحو یفتحون تفتحو تفتحو افتحو افتحو تفتحون تفتحون نفتحو نفتحو. افتح افتح افتحو افتحو لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتحو. افتح کے اوپر اگر علی حمزہ زبر پڑھ دے تو پھر تو اگر میں کھولتا ہوں. افتح کھول, افتحو کھولتا ہوں. آگے اجعل بنا. جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا. جیسے قرآن مجید میں اکثر جگہ پہ آیا الم نجعل بنایا ہم نے الارض زمین کو مہادہ بچھونا. اجعل بنا اجعلو بناؤ یہ امر کے دو صیغے ہیں. اگلے دو نہیں کے ہیں لا تجعل نہ بنا, لا تجعلو مت بناؤ. اجعل بنا اجعلو آپ سب لا تجعل مت بنا لا تجعلو تم مت بناؤ. ٹھیک ہے. اس سے آگے ٹیبل کر لیں. جعلا اس نے بنایا, جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا یجعلو یجعلونا وہ سب بناتے ہیں. تجعلو اجعلو میں بناتا ہوں. تجعلونا نجعلو ہم. اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو. جزاک اللہ خیر. نقطہ تعلیم. نماز میں ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں. یہ بشارت صاحب بھی کہتے ہیں بار بار وہی صورتیں پڑھیں جو پچھلوں کو آتی ہوتی ہیں, اس سے نماز میں دھیان زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ صورتیں ہم جو پڑھ رہے ہیں نیت کریں کہ ان کو زبانی انشاءاللہ یاد کریں گے, پھر ترجمے میں مستغرق ہو کے پڑھیں تو اور بھی زیادہ لطف آتا ہے. ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کی کیا ہوتی ہے عادت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 2 رکعت میں انا تو نقل کوثر اور قل هو اللہ احد پڑھ دیتے ہیں اکثر ایسا. تو ایسا مت کیجئے. کیا کیجئے پھر مختلف صورتوں کو پڑھیے, خاص کر ان صورتوں کو جن کے معنی آپ کو یاد ہوں. انشاءاللہ ہماری 10 صورتیں تو ہو جائیں گی. یہ آپ نماز میں بار بار دہرایا کریں. اس کے فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں؟ ایک تو آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی کہ میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اب دیکھیں ایک تھا پہلے دعا پڑھنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. اب جب آپ ڈوب کے پڑھیں ضمیروں میں ربنا اے ہمارے رب, آتینا عطا کر ہم کو, فی الدنیا دنیا میں, حسنہ بھلائی.
اور حسنہ وہ بھلائی ہوتی ہے جو دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے، وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی حسنہ بھلائی، وقنا اور بجا ہم کو عذاب النار جہنم کے آگ کے عذاب سے۔ آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی، نماز میں توجہ بڑھے گی اور اجر بھی زیادہ ہوگا، اور الفاظ معنی کا کیا ہوتا رہے گا؟ اعادہ ہوتا رہے گا، اور حافظہ آپ کا پختہ ہوگا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ہمارے آج 15 سبق پورے ہو گئے، ہمارے پیچھے صرف 5 لیکچر باقی ہیں لیول 1 کے اس کورس کے۔ تو اس سبق کے اختتام تک ہمارے جو الفاظ ہوئے نئے سیکھنے والے وہ ہوئے 186، جو کہ قرآن مجید میں آتے ہیں تقریباً 37,500، 37,500